غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ، اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 1.5 سال پہلے موسیٰ بن نصیر نے مریدہ جیسا ایک بڑا شہر شبیلیہ فتح کیا تھا۔ وہاں کے شہری انتظامات، محصولات اور کاروبار سلطنت کے دیگر امور کے لیے عربی حکام کی ضرورت تھی۔ یہ کمی یہودیوں نے پوری کر دی تھی۔ یہودیوں کو 2-4 اہم رتبے دے دیے گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کے دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ 3rd کلاس شہریوں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ٹیکسوں کے ذریعے ان سے لے لیا جاتا تھا۔ انہیں فوج اور سرکاری محکموں میں گھٹیا درجے کی ملازمت دی جاتی تھی۔ ان پر سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہودی لڑکی کسی پادری کو اچھی لگتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے راہبہ بنا لیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ حاکموں کا بھی یہی رویہ تھا۔ مختصر یہ کہ یہودیوں کو اندلسی معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی وقار حاصل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے راڈرک کو شکست دینے میں طارق بن زیاد کی خفیہ مدد کی تھی۔ صلے کے طور پر طارق نے جو شہر فتح کیے وہاں اعلیٰ رتبے یہودیوں کو دیے اور یہودیوں پر جو فالتو ٹیکس عائد تھے وہ ختم کر دیے اور انہیں اور بھی بہت سی مراد دے دیں۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس پر حملہ آور ہوا تو یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی اتنا تعاون کیا کہ موسیٰ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ یہودی عیسائیوں کے خلاف مخبری بھی کرتے تھے اور ان کی مخبری کی بدولت سازشوں کا انکشاف قبل از وقت ہو جاتا تھا۔ یہودیوں کے اس تعاون کے صلے میں موسیٰ نے بھی یہودیوں کو انتظامیہ میں اعلیٰ رتبے اور عہدے تعویض کر دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہودیوں سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ وہ بھول گئے تھے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہودی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا مگر آپ نے ایک بوٹی چکھ کر اگل دی تھی۔ یہودی کی ابلیسیت بیدار ہو گئی۔ یہ چنگاری اشبیلیہ میں بڑکی تھی۔ ایک مکان میں 2 یہودی ربی مذہبی پیشوا 4 یہودیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے تھے۔ ہمارا کام ہو گیا ہے، ایک یہودی ربی نے بات شروع کی۔ راڈرک کا تختہ الٹنا ہمارا مقصد تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر مقصد پورا کر لیا ہے۔ اب ہمیں اپنے اصل مقصد پر آنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، یروشلم کی مراجعت۔ ہم نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس مقصد میں ہم عیسائیوں کو ساتھ ملا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری اصل ٹکر مسلمانوں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں اور وہ جسے اپنا قبلہ اول اور مسجد اقصی کہتے ہیں وہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہے۔ ہمیں واپس یروشلم جانا ہے۔ فلسطین ہمارا وطن ہے لیکن اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہم نے اندلس میں عیسائیوں کی بادشاہت کو تباہ کرنا تھا۔ یہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کرا چکے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کی حکومت میں اعلیٰ رتبے حاصل کر لیے ہیں۔ اس طرح ان کی بڑی رگیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ اسے روکنا ہمارا فرض ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ کام عیسائیوں کو ساتھ ملا کر کریں گے اور یہ کام خفیہ طریقوں سے ہوگا۔ اندلس کو ہم اسلام کا قبرستان بنا دیں گے۔ یہودی جو سراپا فتنہ و فساد تھا، جس کی عیاری اور مکاری روز اول سے آج تک مشہور ہے اور جو جہاں گیا وہاں کے خزانوں کی آستین کا سانپ بنا، اندلس میں وہ یہ بھول گیا کہ مسلمانوں نے اسے معاشرے میں وہ مقام دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی آستین سے نکل کر ڈسنے پر آ گیا۔ اس وقت اشبیلیہ کا حاکم اعلیٰ اور قلعہ دار دمشق کا رہنے والا ابن البکر تھا۔ ایک شام وہ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا
کہ ایک جوان لڑکی جو تھی تو بہت خوبصورت لیکن بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں اور پھٹے پرانے لباس سے بہت غریب لگتی تھی، ابی البکر کے راستے میں آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ لڑکی ہاتھوں کے اشاروں سے ابی البکر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا فراق اٹھا اٹھا کر بھی دکھاتی تھی، شاید یہ بتا رہی تھی کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ ابی البکر نے اسے ٹالا نہیں، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے۔ اس جرم کا مجرم کوئی مسلمان تو نہیں؟ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ ابی البکر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ لڑکی کے پاس چھوٹی سی ایک ٹوکری تھی جس میں 2-3 سیب اور دوسرے پھل رکھے تھے۔ لڑکی نے ایک سیب ابی البکر کو دیا اور اشارہ کیا کہ وہ کھا لے۔ ابی البکر نے اس خیال سے سیب کھا لیا کہ یہ غریب لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور چلی گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ابی البکر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا کہ اس نے سر میں گرانی محسوس کی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے نبض دیکھی، تکلیف کی علامات سنی اور ابی البکر کی بگڑتی ہوئی حالت کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کھایا ہے؟ طبیب نے پوچھا۔ ابی البکر نے لڑکی کی ملاقات سنائی اور بتایا کہ لڑکی نے اسے سیب کھلایا تھا۔ سیب کے اندر زہریلا کیڑا تھا۔ طبیب نے کہا، یا سیب پر کوئی زہریلا کیڑا پھر گیا تھا یا دھوکے میں زہر دیا گیا ہے۔ ابی البکر ملاقات کی ہر بات سنا کر تڑپنے لگا۔ طبیب نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی گئی۔ اس نے کسی اور کو اشبیلیہ کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ کسی بھی مورخ نے دوسرے حاکم اعلیٰ کا نام نہیں لکھا۔ ابی البکر کی وفات کے 2-3 دن بعد فوج کا ایک نائب سالار ایسی ہی یا اسی لڑکی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھا کر مر گیا۔ 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ رات کو ایک مسلمان حاکم ایک گلی سے اکیلا گزر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی پیٹھ میں 3 بار خنجر مارا۔ صبح وہ گلی میں مردہ پایا گیا۔ یکے بعد دیگرے 2-3 دنوں کے وقفے سے 30 عربی حاکم مارے گئے۔ کوئی زہر سے مرا اور کوئی خنجر، برچی یا تلوار سے۔ ایک کو تیر لگا تھا۔ تمام تاریخوں میں تعداد 30 لکھی ہے۔ پروفیسر ڈوزی اور ڈاکٹر کومسے نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو مریدہ میں ان الفاظ میں اطلاع دی گئی۔ 3 چھوٹے بڑے حاکموں کی پوری اسرار موت بتاتی ہے کہ یہ سازش ہے جو شکست خوردہ عیسائیوں کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس سازش کا ثبوت یہ ہے کہ محصولات کی وصولی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ایک اور خطرناک خبر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو نہتا رکھا جاتا ہے اور ان سے مزدوروں جیسے کام کرائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے بعض نے ہتھیار حاصل کر کے کہیں چھپا لیے ہیں۔ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو بغاوت ہو جانے کا خدشہ ہے۔ یہودیوں نے اپنے خفیہ طریقوں سے عیسائیوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا تھا کہ شک صرف عیسائیوں پر ہوتا تھا۔ یہودیوں کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں ایک ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کے خلاف خفیہ سرگرمیوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑکیاں استعمال ہوتی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے سازش اور بغاوت کی اطلاع ملتے ہی اپنے بیٹے عبدالعزیز سے کہا کہ وہ 700-800 سوار لے کر فوراً شبیلیہ پہنچے اور بغاوت کو دبانا ہی نہیں، ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی ہے۔ سزائے موت سے کم سزا نہ دینا۔ موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، مجھے یہ شک بھی ہے کہ یہ فتنہ یہودیوں نے پیدا کیا ہے۔ یہودی؟ عبدالعزیز نے حیران ہو کے کہا، یہودی تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہودی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا کرتا بیٹا۔ موسیٰ نے کہا، یہودی کو تو اللہ نے بھی فتنہ پرداز قوم کہا ہے، تم نے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ عبدالعزیز اپنی عیسائی بیوی اجی لنا کے ساتھ اشبیلیہ پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 700 سوار تھے۔ 700 سوار وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے ہنگامہ برپا کر دیا، مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ 1-2 دنوں میں سراغ لگائیں گے یہ بغاوت کس طرح شروع ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ پھر اس نے جنگی قیدیوں کو، جن میں زیادہ تر اب روزانہ اجرت پر کام کرتے تھے، اکٹھا کرنا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کس کس نے ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ سب ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا۔ عبدالعزیز نے 2 عربی حاکموں سے کہا کہ وہ ایک جنگی قیدی کو الگ کر کے
हर एक को अपने साथियों की मोहबरी पर आमादा करें, इन पर तशद्दुद भी करें, कत्ल की धमकी भी दें और ये लालच भी दें कि मोहबरी करने वाले को मुसलमानों की फौज में शामिल कर लिया जाएगा। ये तरीका बहुत हद तक कामयाब रहा। 4 आदमियों की निशानदही हो गई, जिनमें 3 ईसाई थे और 1 यहूदी। हथियार एक गिरजे में जमा किए जा रहे थे। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर बहुत तशद्दुद किया गया कि बताएं कि इस बगावत में और किस किस का हाथ है। उन्होंने 2 आदमियों की निशानदही की, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजी लूना देख रही थी कि अब्दुल अजीज इतना परेशान रहने लगा है कि रात को सुकून से सो भी नहीं सकता। अजीज, एक रात अजी लूना ने अपने हामद को परेशानी के आलम में जागते देखा तो कहा, तमाम हाकिम बागियों के सरगनों की तलाश में दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जो हुक्म देते हैं इसकी फौरन तामील होती है। बगावत की छोटी सी एक चिंगारी सारे मुल्क में आग लगा सकती है। अब्दुल अजीज ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस खतरे से महफूज रखूं। तुम जानती हो कि हमने इस मुल्क पर कितनी जानें कुर्बान की हैं। मैं शहीदों की रूहों के आगे और अपने अल्लाह के आगे जवाबदेह हूँ। मुझे उसी रोज नींद आएगी जिस रोज मैं बागियों के आखिरी सरगना को अपने सामने कत्ल होता देख लूंगा। जरा तसव्वुर में लाओ, बगावत कामयाब हो जाती है तो हमारा अंजाम क्या होगा? मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और बागियों के सरदार दिन रात तुम्हारे साथ दिल बहलाएंगे। तुम तो मलका बनने के ख्वाब देख रही हो। अब्दुल अजीज ने ऐसी खौफनाक तस्वीर पेश की कि अजी लूना के रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपकी मदद करूंगी। अजी लूना ने कहा, मुझे सुराग रसानी करने दें। तुम क्या करोगी? कल बड़े गिरजे में जाऊंगी। अजी लूना ने जवाब दिया, और बड़े पादरी को बताऊंगी कि मैंने एक मुसलमान के साथ शादी तो कर ली है, लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ा। इसके बाद जो कुछ भी करूंगी वो आपको मालूम हो जाएगा। अब्दुल अजीज ने उसे इजाजत दे दी।